دوستوں آج ہم بات کریں گے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی۔ تو ہم پچھلی ویڈیو میں کمیونیکیشن کی ٹائپس اور میس کمیونیکیشن کی ٹائپس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ تھی ہمارے پاس کمیونیکیشن کی ٹائپس: انٹرا پرسنل کمیونیکیشن، انٹر پرسنل کمیونیکیشن، ایکسٹرا پرسنل کمیونیکیشن اور میس کمیونیکیشن۔ یہ ہمارے پاس ٹائپس تھیں۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم کمیونیکیشن کی ٹائپس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پرنٹ میڈیا سے۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ڈیلی نیوز پیپرز۔ مطلب پرنٹ میڈیا ایک ایسا وے آف کمیونیکیشن ہے جس میں کوئی بھی چیز جو اخبار کی صورت ہو گئی، مطلب کہ ایز اے پرنٹڈ فارم ہم جو بھی استعمال کریں گے کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کا سارا آتا ہے پرنٹ میڈیا کے اندر۔ مطلب کہ کمیونیکیشن کا ایسا طریقہ جس میں پرنٹ کا استعمال کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ڈیلی نیوز پیپرز۔ اس میں ہے ڈیلی نیوز پیپرز آر پبلشڈ آن ڈیلی بیسز۔ اٹ از این امپورٹنٹ سورس آف میس کمیونیکیشن ناؤ ڈیز۔ اچھا، اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس کو ہم میس کمیونیکیشن کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہم دوستوں میس کمیونیکیشن کے بارے میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ میس کمیونیکیشن ایک ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ڈیلی نیوز پیپرز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں پرنٹنگ پریس اس کو چھاپتی ہے اور پھر وہ ایک اسٹیٹ کے اندر اور ایک علاقے کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ ہزاروں لوگ اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو خبریں لکھی ہوتی ہیں تو وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ اس طرح ہم ڈیلی نیوز پیپرز کو میس کمیونیکیشن بولتے ہیں۔ تو ڈیلی نیوز پیپرز آر پبلشڈ آن ڈیلی بیسز۔ تو جو ڈیلی نیوز پیپرز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ ہر روز اس کو پبلش کیا جاتا ہے۔ اٹ از این امپورٹنٹ سورس آف میس کمیونیکیشن ناؤ ڈیز۔ اور یہ میس کمیونیکیشن کا امپورٹنٹ سورس ہے آج کل کے دنوں کے اندر۔ اٹس مین آبجیکٹیو از ٹو پرووائڈ فریش انفارمیشن اینڈ رپورٹس آف ایونٹس ہیپنڈ ان اے ڈے۔ اس کا مین جو آبجیکٹیو ہوتا ہے ڈیلی نیوز پیپرز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، مطلب کہ اچانک سے کچھ ہوا یا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا تو اس کی خبر جو ہے نا وہ مطلب اخبار کے اندر آ جاتی ہے۔ مطلب کہ لوگوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا وہ کام کرتا ہے ڈیلی نیوز پیپرز۔ اچھا، آگے ہے ڈیلی نیوز پیپرز آلسو انٹرٹین پبلک۔ اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ڈیلی نیوز پیپرز ہوتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں پبلک کو۔ تو آپ نے دوستو دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ان کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ وہ اخبار کو ریڈ کرتے ہیں، اور وہ اگر ریڈ نہ کریں تو وہ مطلب اپنے آپ کو اکتاہٹ اور ان ایکٹیو فیل کرتے ہیں۔ تو اب جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا اخبار پڑھنے کی تو وہ اس کو ایز این انٹرٹینمنٹ پڑھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ڈیلی نیوز پیپرز جو ہوتے ہیں نا وہ پبلک کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو نیوز اٹ آلسو انکلوڈ ریویوز آن کرنٹ افیئرز۔ ڈیلی نیوز پیپرز پلے این امپورٹنٹ رول ٹو مولڈ پبلک اوپینین۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ڈیلی نیوز پیپرز کے اندر جو ہے کرنٹ افیئرز کی خبریں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انالیسز کا بھی ایک پورشن ہوتا ہے، وہ ان خبروں کا انالیسز بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلی نیوز پیپرز ہوتے ہیں یہ پبلک اوپینینز کو مولڈ کرنے کے لیے اور اسپیشلی پبلک اوپینینز کو اس کے ذریعے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر حکومت کا ڈیلی نیوز پیپرز کے اوپر اگر آ جائے پریشر تو اس کی وجہ سے پبلک اوپینینز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پبلک کی اوپینینز کو چینج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی ڈیلی نیوز پیپرز کے ذریعے لوگوں کے اندر نفرت پھیلائی جاتی ہے اور ایکسٹریمزم بھی پھیلائی جا سکتی ہے، اور انہی نیوز پیپرز کے ذریعے لوگوں کے اندر امن پیدا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیلی نیوز پیپرز کا بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پرنٹ میڈیا کے اندر ڈیلی نیوز پیپرز، اس کا پہلا حصہ۔ آگے ہے دوستو ہمارے پاس ویکلی نیوز پیپرز۔ تو اس کا دوستو میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں، اس کو میں ریڈ نہیں کروں گا۔
اس لیے کہ اوپر ہم نے پڑھ لیا ڈیلی نیوز پیپرز تو اس کا آلموسٹ سیم ہی ہے. تو سیم اس لیے دوستوں کہ ویکلی نیوز پیپرز جو ہے نا وہ اب تو اتنے نہیں آتے, مطلب اب اتنے فیمس نہیں ہیں. یہ سٹارٹ میں سب سے زیادہ آتے تھے, سٹارٹنگ میں بہت زیادہ آتے تھے, اور اب ان کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ اب جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے. اب جو بھی مطلب خبر ہوتی ہے نا وہ منٹوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اب ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ اگر کوئی امریکہ میں آج انسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مطلب اخبار میں آئے ایک ہفتے کے بعد, تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. آج کل مطلب جو انفارمیشن ہے اس کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اب جو ویکلی نیوز پیپرز ہیں ان کی امپورٹنس کم ہو گئی ہے. اٹ از ڈیو ٹو دا فاسٹ مینز آف فلو آف انفارمیشن, ٹھیک ہے. آگے ہے ویکلی جرنلزم ہیز لاسٹ اٹس امپورٹنس, مطلب کہ ویکلی جو جرنلزم ہے وہ اس نے اپنی امپورٹنس کھو دی ہے آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویکلی نیوز پیپرز کا تو اب کردار ہی ختم ہو گیا ہے, تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی. ابھی بھی ویکلی نیوز پیپرز آتے ہیں, اور وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ ویکلی میگزینز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ جیسے اس میں سے سلیکٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشلی, اور انہی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے ڈیلی نیوز پیپرز ہوتے ہیں اسی کی طرح ویکلی نیوز پیپرز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں پبلش, ایسے نہیں ہوتا. بلکہ ویکلی نیوز پیپرز کے اندر جسٹ سلیکٹڈ ٹاپکس ہی ڈسکس کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں پیریوڈیکلز. اس میں یہ ہوتا ہے دوستوں کہ یہ اسپیسیفک ڈیوریشن آف ٹائم کے بعد ان کو پرنٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ ایک مہینے کے بعد آتے ہیں اور کچھ ایک سال میں ایک بار آتے ہیں یا ہاف ایئر میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے ٹاپکس اٹھا کر اس میں ڈال دیے جاتے ہیں, اس میں جسٹ اسپیسیفک ٹاپکس کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے. آگے ہے پروفیشنل میگزینز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ انڈسٹریز ہو گئیں یا کوئی مطلب کمپنی وغیرہ, تو ان کے لیے یہ پروفیشنل میگزینز ہوتے ہیں اور وہ اپنے شائع کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے ہے دوستو گروپ میگزینز. تو اس میں دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ مطلب اولڈ ایج ہو گئی, وومن, چلڈرنز, اسپورٹ لورز, تو ڈفرینٹ ایجز کے لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ اوپینینز کے لوگ اینڈ ڈفرینٹ انٹرسٹ کے لوگ رہتے ہیں. تو گروپ میگزینز ان کے لیے شائع کیے جاتے ہیں, ان کی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی انٹرسٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آگے آتی ہیں دوستو پرنٹڈ میڈیا میں بکس, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں دوستو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ پرنٹ میڈیا کے اندر یہ ڈیلی نیوز پیپر اور ویکلی نیوز پیپرز, اس کے بعد یہ ڈائجسٹس, اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس کتابیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کتابوں کا کیا ہوتا ہے؟ کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ہم علم لیتے ہیں. اب دوستو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پرانے زمانے میں کتابوں کی تعداد کم تھی اور کتابوں کو لکھنا بہت زیادہ مشکل تھا. تو جیسے جیسے پرنٹنگ پریس آتی گئی تو یہ کام بہت زیادہ سپیڈ اپ ہو گیا, اور اب کوئی بھی کتاب ہوتی ہے نا تو وہ اس کی ہزاروں کاپیز ہو جاتی ہیں اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب کتابوں تک ایکسیس جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. تو کتابیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایجوکیشن کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں. بکس آر دا موسٹ امپورٹنٹ وے ٹو گیٹ ایجوکیشن. وین ڈفرینٹ آئیڈیاز came to mind of human beings, then they thought to preserve these ideas for coming generations. اب دوستو کتاب کیسے لکھی جاتی ہے؟ کتاب ایسے لکھی جاتی ہے نا کہ کوئی انسان جو سوچتا ہے, اس کی تھاٹس ہوتی ہیں, اس کے آئیڈیاز ہوتی ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنے آئیڈیاز اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچاؤں. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ان آئیڈیاز کو, اپنی تھاٹس کو وہ کتاب کے اوپر لکھتا ہے, اس کو ایک کتاب کی صورت دیتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا کتابیں لکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا پرنٹنگ پریس میں کتاب کا رول. کتاب کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں آگے ہمارے پاس آتے ہیں پیمفلیٹس. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں پیجز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. اب کتاب میں تو آپ کو پتہ ہے 250-300 پیجز, اور اس کو کتاب کہا جاتا ہے. اور جو پمفلیٹس ہوتے ہیں نا وہ ایسا نہیں ہے, اس میں کہہ رہا ہے کہ 4 پیجز ہو سکتے ہیں, 8 یا 16 پیجز, اس کو کہا جاتا ہے پیمفلیٹ,
ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا اسپیسیفک انفارمیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں نا، تو وہ یونیورسٹی اپنے ایڈمیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے پیمفلٹ شائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پیمفلٹ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہتی ہے، تو وہ پیمفلٹس کا استعمال کرتی ہیں. آگے آ جائیے پوسٹرز. تو پیمفلٹس اور پوسٹرز آلموسٹ مطلب ان کا کام سیم ہی ہوتا ہے. اور جو پوسٹرز ہوتے ہیں نا، ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مطلب آرگنائزیشن اپنی خبر کو یا اپنی ایڈورٹیزمنٹ کو اچانک سے اس کو مطلب کہ پروپیگیٹ کرنا چاہتی ہے، اچانک سے اس کو پھیلانا چاہتی ہے بہت زیادہ جلدی، تو وہ ان پوسٹرز کا استعمال کرتے ہیں یا پیمفلٹس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ اس نے پھر اقسام دی ہیں ان پوسٹرز کی: پیپر پوسٹرز، ووڈن پوسٹرز اینڈ ٹن پوسٹرز. ٹھیک ہے، تو یہ اقسام ہیں. اور اینڈ پہ جو ہے نا ہمارے پاس آتی ہیں کریکٹرسٹکس آف پرنٹ میڈیا، کہ پرنٹ میڈیا کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے، دا موسٹ افیکٹو میڈیم آف کمیونیکیشن. اب تو آپ کو دوستوں پتہ ہی ہوگا کہ جو پرنٹ میڈیا ہے نا، وہ بہت زیادہ افیکٹو میڈیم ہے کمیونیکیشن کرنے کا. اس میں کیا ہے، اس میں کمیونیکیشن کا یہ افیکٹو میڈیم اس لیے ہے دوستوں، اگر ہم دوستوں کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابوں سے صرف ہمیں علم حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ کتابیں ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اسپیکر بھی بنا رہی ہوتی ہیں. ایک پاکستانی اسلامک فلاسفر اور اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین غادری. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو الفاظ دیتی ہیں. تو جب انسان اسٹیج پہ کھڑا ہو کر اسپیچ کر رہا ہوتا ہے ڈیلیور، تو اگر اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو وہ کتابوں کے ذریعے، کتابوں کی مدد سے ہی وہ اسپیچ کر پاتا ہے. اگر اس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہوں گی تو وہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے. تو جس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی نا، تو اس کے پاس بہت زیادہ الفاظ ہوں گے بولنے کو. ٹھیک ہے، تو کتابیں آپ کو الفاظ دیتی ہیں. تو پرنٹ میڈیا میں کتابوں کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. اٹ ہیز لاسٹنگ انفلوئنس اوور ریڈرز. اب کیا ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھنا اور جو پرنٹ میڈیا، اگر کوئی اخبار پڑھتا ہے تو اس کا اثر لوگوں کے اوپر بہت دیر تک رہتا ہے. اٹ از مینٹ فار ایجوکیٹنگ پیپل، مطلب کہ آلریڈی اس کا میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. آگے ہے دوستو، انفارمیشن تھرو پرنٹ میڈیا کین بی ریپیٹڈ. آگے دوستو تقریباً سیم لکھا ہوا ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہوتا ہے نا، یہ ہسٹری بناتا ہے. مطلب جو ہم نے پرنٹ کر لیا تو وہ اب ظاہر سی بات ہے وہ ضائع تو نہیں ہوگا نا، تو وہ ہسٹری بناتا ہے اور اس کو ہم بار بار پڑھ سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کا سارا تھا پرنٹ میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ سارا تھا پرنٹ میڈیا کے اوپر، اور پرنٹ میڈیا ہم ختم کر چکے ہیں. آگے دوستو آتا ہے الیکٹرانک میڈیا. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو. تو الیکٹرانک میڈیا کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ایک ایسی کمیونیکیشن کا ذریعہ جس میں ہم الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کریں. مطلب اپنے میسیجز، اپنی انفارمیشن اور اپنے آئیڈیاز کو ریسیور تک سینڈ کرنے کے لیے جب ہم الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم الیکٹرانک میڈیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اس نے آگے اگزامپل دی ہیں جیسے ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ویڈیو، فلم، انٹرنیٹ. تو یہ ساری کی ساری الیکٹرانک میڈیا کی اگزامپلز ہیں. اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ٹیلی ویژن. تو ٹیلی ویژن دوستو کیسے انفارمیشن اور کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. تو ٹیلی ویژن اگر ہم دیکھتے ہیں جب، تو اس میں ہمیں آڈیو بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پکچرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے پاس آڈیو اینڈ ویژول مطلب دونوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو دیکھنا اور سننا ایکچولی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن کا بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے. اچھا، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم انٹرٹینمنٹ بھی مطلب حاصل کرتے ہیں، انفارمیشن بھی لیتے ہیں
اینڈ ایجوکیشن بھی لیتے ہیں. تو ٹیلی ویژن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹیلی ویژن ہیز پاورفل رول ان آل اسپیکٹرم آف ہیومن لائف. آگے ہے دوستو ریڈیو. تو ریڈیو جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. اب اس کا استعمال دوستو کم ہو گیا کیونکہ اب انٹرنیٹ آ گیا ہے. اب تو لوگوں کے پاس اینڈرائڈ، اب انٹرنیٹ کے ساتھ لوگوں کی آلموسٹ بہت ایزی ایکسیس ہے. تو اسی وجہ سے ریڈیو کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کی اٹیچمنٹ اور جو ایک کریز ہوتا تھا اور جو اٹیچمنٹ ہوتی تھی نا وہ کم ہو گئی ہے. تو ریڈیو از آلسو این امپورٹنٹ اینڈ افیکٹو میڈیم آف میس کمیونیکیشن. ریڈیو گوز اکراس دا جیوگرافیکل لیمٹس. اچھا، جو ریڈیو ہوتا ہے نا وہ مطلب ایک ایسا میڈیم ہے کمیونیکیشن کا جہاں پر اگر ٹیلی ویژن کی ایکسیس نہیں ہے تو وہاں پر ریڈیو کی ایکسیس بہت زیادہ آسان ہے. کیونکہ دوستو ریڈیو کے سگنل جو ہوتے ہیں نا وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک ایون انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہوتی. تو ریڈیو جو ہوتا ہے نا اس کے سگنل ایزیلی کیچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے دوستو ٹیپ ریکارڈر. ٹیپ ریکارڈر بھی اسی طرح سے کمیونیکیشن کا ہمارے پاس ایک اہم ذریعہ ہے. اٹ از یوزڈ فار لسننگ ٹیپ کیسٹس فار انٹرٹیننگ پرپزز and for communication and learning process. Tape recorder is also used for interviews and for educational purposes. تو ٹیپ ریکارڈر دوستوں ایجوکیشنل پرپسز کے لیے اور انٹرویوز کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. آگے دوستوں ہے ویڈیو. تو جیسے ہم دوستوں ویڈیوز بناتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تو ایجوکیٹ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب اس کی مثال کے طور پر ہم جیسے یوٹیوبر ہیں اگر، تو ہم جیسے یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں 1000 بھی سٹوڈنٹس دیکھتا ہے تو وہ ایک میس کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ اس سے انٹرٹینمنٹ حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن لے رہے ہیں. تو ویڈیوز کا بھی بہت زیادہ اہم کردار ہے میس کمیونیکیشن کے اندر. آگے دوستو آگے فلم. تو یہ آج کل اس کا ٹرینڈ دوستو ختم ہو گیا ہے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ آ گیا ہے. اور اب ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اگر فلم دیکھنی ہے تو وہ سینما ہاؤس جائیں. تو وہ سارے کا سارا کلچر جو تھا نا اور جو ٹرینڈ تھا وہ سارے کا سارا آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آگے دوستو انٹرنیٹ کی بات آ گئی. تو یہ انٹرنیٹ الیکٹرانک میڈیا میں آج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو. تو اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے. انٹرنیٹ کو اگر ہم نے دوستو پڑھنا ہے نا تو اس کو آپ نے انٹر لنک کر کے دیکھنا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. کیونکہ دوستو آج کل ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ آ گیا ہے. تو انفارمیشن جو مطلب فلو کر رہی ہوتی ہے نا اسپیڈ اپ ہمارے تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہ مطلب ود دا ہیلپ آف ڈیجیٹل میڈیا ہم تک ایزیلی اور اسپیڈلی ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں دوستو دا ایمرجنس آف دا کمپیوٹر اینڈ انٹر لنکڈ کمپیوٹر نیٹورکس سچ ایز دا انٹرنیٹ ہیز کریٹڈ اے نیو چینل فار مشین اسسٹڈ میس کمیونیکیشن. Email is a good example of one-to-one machine assisted communication and has characteristics similar to the telephone and written letters. Chat rooms, electronic bulletin boards represents a special case of machine assisted communication where many are communicating to many. اچھا، اس میں کیا ہے، انٹرنیٹ میں کیا ہے، ای میلز ہیں، جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں آج کل. تو فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، ٹک ٹاک، تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ گئے ہیں. ایون اگر آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ہزاروں لوگوں کے ساتھ تو آپ کیمرہ اوپن کریں، آپ ریکارڈنگ کریں، اپنی قوم سے مخاطب ہوں اور یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ ہزاروں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پائیں گے اور بہت ہی کم عرصے میں اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ. تو انٹرنیٹ نے کمیونیکیشن کو بہت زیادہ آسان بنا دیا دوستو. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کے بغیر اب تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. ایون دوستو ابھی میں پاکستان کی خبر بتاؤں نا، اگر دوستو آج کے دور میں انٹرنیٹ کو اگر کوئی بند کر دے کوئی حکومت، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے.
تو جو آزادی ہوتی ہے نا انسان کو، یہ اس کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ان آرٹیکل 19 ایوری سٹیزن کو، ہر شہری کو بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ کر سکے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سینیٹر صاحب اپنی سینٹ میں ایک ریزولوشن سبمٹ کرواتے ہیں کہ یہاں پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو آف کیا جائے۔ کیوں آف کیا جائے؟ کہ یہ پاکستانی اداروں اور پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کل انٹرنیٹ کو بند کرنا یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کرنا تو آج کل تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو بند کرتے ہیں نا تو آئی تھنک جو انسان کا بنیادی حق ہے نا اظہار رائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ایسا ہوگا بھی نہیں اور ایسا کرنا پاسبل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرنیٹ جو ہے نا، یہ الیکٹرانک میڈیا میں اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرنیٹ کو آپ نے بہت زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی دوستو، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔